آئیے حضور کے چاہنے والوں، ہم معاف کرنے کا کلچر عام کریں، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں۔ آقا تاجدار کائنات کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کریں تو حضور تاجدار کائنات نے اپنے بدترین دشمنوں کو بھی ہمیشہ معاف کیا ہے۔ میرے حضور نے اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کیا ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ میسج کم و بیش اپنے ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین میں ہر جگہ پہ دوں، چونکہ اس وقت پورے ملک میں قتل و غارت کی ہوا میں اور فضا میں ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین معاذ اللہ ٹاپ پہ جا رہا ہے۔ آئیے حضور تاجدار کائنات کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ دوسروں کو معاف کر دیا، ہمیشہ معاف کر دیا۔ سامعین محترم، یہاں تک کہ میرے آقا علیہ السلام نے ان دشمنوں کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے ساری زندگی ایک بار نہیں درجنوں بار معاذ اللہ حضور کو شہید کرنے کی کوششیں کی۔ وہ مکہ کے کفار معاذ اللہ جنہوں نے میرے حضور کو مکہ سے نکلنے پہ مجبور کر دیا۔ آقا تاجدار کائنات کو کم و بیش 3 سال ایک گھاٹی میں قید کیا، شیب ابی طالب میں، کھانا پانی بھی نہ پہنچنے دیتے۔ ان 3 سالوں میں معاذ اللہ حضور تاجدار کائنات اور حضور کے صحابہ کو ظاہراً زندہ رہنے کے لیے درختوں کے پتے بھی کھانے پڑے۔ یہ میرے حضور کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کرے۔ لیکن آقا تاجدار کائنات نے سن 8 ہجری میں وہ مکہ فتح کر لیا، مکہ المکرمہ فتح ہو گیا۔ وہ سارے دشمنان مصطفیٰ گردنیں جھکا کے حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ہر کوئی ڈر رہا ہے، ہر کوئی کپ کپا رہا ہے کہ آج ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ میرے آقا مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے کلمات ارشاد فرمائے، کعبۃ اللہ کی چابی کہاں ہے؟ عثمان بن طلحہ کعبہ کا متولی تھا، کعبہ کی چابی لے کے حضور کے سامنے آیا۔ جسم تھر تھرا رہا ہے کہ آج گردن اتار دی جائے گی۔ میرے آقا تاجدار کائنات نے کعبۃ اللہ کی چابی اٹھائی، کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا، اندر تشریف لے گئے، شکرانے کے نوافل ادا کیے، نوافل ادا کر کے باہر تشریف لائے۔ عثمان بن طلحہ ابھی وہیں پہ کھڑا ہے، جسم پہ تھر تھراہٹ ہے، کپ کپاہٹ ہے، رنگ بدلا ہوا، خوف طاری ہے کہ آج مارے جائیں گے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان بن طلحہ یاد کرنا وہ وقت، آج وقت بدل گیا۔ اور میرے حضور نے کون سا وقت یاد کروایا؟ جب میرے سونے آقا مکہ المکرمہ سے مدینہ جانے لگے، میرے حضور نے عثمان بن طلحہ کو کہا تھا، عثمان بن طلحہ کعبہ کا دروازہ کھول، میں اندر تشریف لے جا کے نوافل پڑھنا چاہتا ہوں۔ عثمان بن طلحہ نے کہا، اے محمد بن عبداللہ، معاذ اللہ، ہر کسی کے لیے کعبہ کا دروازہ کھل سکتا ہے لیکن آپ کے لیے نہیں کھولوں گا۔ میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو تھے، تاجدار کائنات برستی آنکھوں کے ساتھ مکہ کو چھوڑ گئے۔ حضور تاجدار کائنات کعبۃ اللہ سے خطاب کر رہے تھے۔ میرے پیارے مصطفیٰ مکہ المکرمہ سے خطاب کر رہے تھے۔ میرے حضور نے فرمایا، اے مکہ مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، اے مکہ مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، لیکن تیرے باسی مجھے یہاں پہ رہنے نہیں دیتے۔ تاجدار کائنات کی آنکھیں برسی، میرے حضور مکہ کو الوداع کہہ گئے۔ اب سن 8 ہجری تھی، وہی عثمان بن طلحہ حضور کے سامنے تھا۔ میرے آقا نے فرمایا، عثمان بن طلحہ آج وقت بدل گیا، کل کعبہ کی چابی
تیرے ہاتھوں میں تھی، آج کعبۃ اللہ کی چابی میرے ہاتھوں میں ہے۔ وہ ڈرتا رہا، کب کپاتا رہا کہ شاید مار دیے جائیں۔ میرے حضور نے فرمایا عثمان بن طلحہ اپنے ہاتھ آگے کر۔ وہ کب کپاتا ہوا ہاتھ آگے نہیں کرتا کہ کہیں ہاتھ نہ کٹوا دے۔ میرے حضور نے پھر فرمایا عثمان بن طلحہ اپنے ہاتھ آگے کر۔ وہ ڈرتا لرزتا اپنے ہاتھ حضور کے سامنے کرتا ہے۔ میرے پیارے مصطفیٰ نے کعبۃ اللہ کی چابی پھر عثمان بن طلحہ کے ہاتھوں میں رکھ کے کہا، اے عثمان بن طلحہ، تو نے میرے لیے کعبہ کا دروازہ نہیں کھولا تھا، وہ تیرا کردار تھا۔ آج پھر میں کعبہ کی چابی تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، تجھے پھر کعبہ کا متولی بناتا ہوں، تیری معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ وہ تیرا کردار تھا، یہ محمد مصطفیٰ کا کردار ہے۔ ارے حضور تاجدار کائنات سے اگر واقعی محبت ہے، حضور تاجدار کائنات سے محبت اگر واقعی سچی اور سچی ہے تو آئیں آج حضور کی کم از کم اس ایک سیرت کا اپنی زندگی میں جھلک لے کے جائیں۔ میرے آقا نے دشمنوں کو معاف کر دیا اور ہم اپنے رشتہ داروں کو معاف نہیں کر سکتے، ہم اپنے سگے بہن بھائیوں کو معاف نہیں کر سکتے، ہم اپنے محلے والوں کو معاف نہیں کر سکتے۔ میرے آقا نے کافروں کو معاف کر دیا اور ہم مسلمانوں کو معاف نہیں کر سکتے۔ آئیں حضور تاجدار کائنات کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے، اور ہمارے عظیم دوست محترم ساجد محمود کوڑا صاحب، ان کی زندگی اور وہ آخری میسج، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نیت اور ارادہ کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں اگر کسی کی نفرت ہے، بغض ہے، ناراضگی ہے، اللہ رسول کے لیے ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں۔ کیا معاف کرنے کا کلچر عام کرتے ہیں؟ آئیے کوشش کریں کہ معافی کے کلچر کو عام کریں، معافی کو عام کریں، معافی کو عام کریں۔ اگر یہ معافی کو عام کر لیا تو سامعین محترم پھر یہی گھر ہمیں جنت لگے گا، اسی دنیا میں جنت کا ماحول پیدا ہوگا، پھر یہ افراتفری نہ رہے گی، یہ لڑائی جھگڑے فسادات نہ رہیں گے۔ آئیں مل کر خاندانی لڑائیوں کو دور کیا جائے، مذہبی فرقہ واریت کو ختم کیا جائے، لسانیت کی جنگوں کو ختم کیا جائے، صوبائیت کی جنگوں کو ختم کیا جائے، اور مسلمان دین اسلام کے غلبہ کے لیے ایک ہو جائیں۔